آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں۔ وہ شخص جسے دنیا کا سب سے ذہین انسان سمجھا جاتا ہے، بچپن میں سست اور کمزور طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن وہ عظیم سائنسدان ہیں جن کے نظریات نے سائنس اور فزکس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی اور کچھ ایسے دلچسپ حقائق جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن کو بچپن میں بولنے میں دشواری تھی اور وہ 3 سال کی عمر تک مکمل طور پر بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے والدین کو بھی شک تھا کہ شاید وہ زیادہ ذہین نہ ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آئنسٹائن ایک عام طالب علم نہیں تھا۔ انہیں اسکول میں سخت قوانین اور روایتی تدریسی طریقے پسند نہیں تھے، مگر ریاضی اور سائنس میں ان کی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسکول میں ایک قیدی کی طرح محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کلاس میں کم ہی بولتے تھے، مگر اندر ہی اندر ان کے دماغ میں ایک الگ ہی دنیا چل رہی تھی۔ جب وہ صرف 12 سال کے تھے تو انہوں نے خود جیومیٹری اور الجبرا سیکھ لی۔ وہ اکثر اپنی کتابوں میں کھوئے رہتے اور مختلف نظریات پر سوچ بچار کرتے، مگر ان کے اساتذہ کو یقین نہیں تھا کہ وہ کوئی خاص کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ 1896 میں انہوں نے پولی ٹیکنک اسکول میں داخلہ لیا، مگر وہاں بھی وہ روایتی طریقے سے خوش نہیں تھے۔ ان کا ذہن ایک عام طالب علم سے کہیں آگے سوچ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد انہیں نوکری کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آخرکار وہ ایک پینٹ آفس میں کام کرنے لگے، جہاں انہوں نے مختلف ایجادات کے تجزیے کرنا شروع کیے۔ 1905 میں، جو سائنس کی تاریخ کا معجزاتی سال کہلاتا ہے، آئنسٹائن نے 4 انقلابی تحقیقی مکالمے شائع کیے، مگر سب سے مشہور ان کا نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھا، جس نے ہماری دنیا کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ اس نظریے نے ثابت کیا کہ ٹائم اور اسپیس ایک جیسے نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی سال آئنسٹائن نے اپنی مشہور مساوات پیش کی، جسے E=mc² کہتے ہیں، کہ میٹر اور انرجی ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ آج بھی نیوکلیئر انرجی میں جدید فزکس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ 1921 میں آئنسٹائن کو نوبل انعام دیا گیا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ انعام نظریہ اضافیت پر نہیں بلکہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر دیا گیا، جس نے جدید کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی۔ آئنسٹائن کو ایک پرامن انسان سمجھا جاتا تھا، مگر ایک موقع ایسا بھی آیا جب ان کی تحقیق نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب انہیں شک ہوا کہ نازی جرمنی ایٹم بم بنا رہی ہے، تو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا، جس کے بعد مین ہٹن پروجیکٹ کے ذریعے ایٹم بم بنایا گیا۔ آئنسٹائن خود اس تباہی سے خوش نہیں تھے اور زندگی بھر جنگ کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ آئیے اب آئنسٹائن کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ ان کا دماغ ایک عام انسان کے دماغ سے بڑا نہیں تھا، مگر ان میں نیورونز کی تعداد اور کنیکشنز حیران کن تھے۔ وہ ایک مشہور موسیقار بھی تھے اور وائلن بجانے میں مہارت رکھتے تھے۔ سیاست میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے آئنسٹائن نے ایک بار اسرائیل کی صدارت کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ ان کی مشہور تصویر جس میں وہ زبان نکالے ہوئے ہیں، دراصل میڈیا سے بچنے کے لیے لی گئی تھی، مگر بعد میں یہ تصویر بے حد مقبول ہو گئی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آئنسٹائن ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ 18 اپریل 1995 کو وہ 76 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے خیالات، ان کے نظریات اور ان کی دریافتیں آج بھی زندہ ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔